یہ جو جنگ ہے لابینگ کی، یہ بتاتی ہے کہ 21ویں صدی میں طاقت کا اصل ہتھیار بندوق نہیں ہے۔ آپ کے تعلقات کیسے ہیں، آپ اپنا نقطۂ نظر دوسرے تک پہنچاتے کیسے ہیں، کس طریقے سے پہنچاتے ہیں، کس زبان میں پہنچاتے ہیں اور کس کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ جنگ لابینگ کانٹریکٹس کی ہے۔ جو ملک تیزی سے صحیح رقم اور صحیح دروازے پر کھٹکھٹائے گا وہی جیتے گا۔ فی الحال پاکستان نے یہ سبق پڑھ لیا ہے۔ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے ہاں وائٹ ہاؤس میں یہ جو لابنگ فرمز ہیں، جسے پنجابی میں کہتے ہیں، 4 پیسے تے لگ گئے پر چیز چنگی بڑھ گئی ہے۔ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ایک جنگ کے بڑے چرچے ہیں جی۔ ایک ایسی جنگ جو سرحدوں پر تو نہیں لڑی جا رہی بلکہ واشنگٹن کی چمچماتی عمارتوں میں لڑی جا رہی ہے۔ نہ گولی چل رہی ہے، نہ میزائل اڑ رہے ہیں، نہ جہاز گر رہے ہیں، لیکن اربوں روپے کے کانٹریکٹ ضرور ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں۔ یہ ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ کی لابینگ وار، لابینگ کی جنگ۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ لابینگ ہوتی کیا ہے۔ بہت سادہ بات ہے۔ واشنگٹن میں 12,000 سے زیادہ رجسٹرڈ لابیز ہیں۔ یہ لوگ کانگریس میں جو سینیٹرز ہیں، وائٹ ہاؤس کے افسران ہیں، ہاؤس کے ممبرز ہیں، پینٹاگون ہے، میڈیا ہے، ان کے دروازوں کی کنجیاں رکھتے ہیں، چابیاں رکھتے ہیں۔ اگر آپ کا ملک چاہتا ہے کہ اس پر ٹیرف کم ہو جائیں، اگر آپ کا ملک چاہتا ہے اسے F-16 مل جائیں یا F-16 کے اسپیئر پارٹس مل جائیں، ڈرونز مل جائیں، اس کا میڈیا میں جو منفی کوریج ہے وہ بند ہو جائے، یا چین کے مقابلے میں اسے ترجیح دی جائے، آپ پر تنقید نہ کی جائے، سینکشنز نہ لگائی جائیں، اگر آپ یہ سب کچھ چاہتے ہیں، اور صرف ملک ہی نہیں، پارٹیز بھی میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا، تو پھر آپ کو ایک لابینگ فرم کو لاکھوں کروڑوں ڈالر دینے پڑیں گے، اور وہ فرم واشنگٹن میں آپ کی زبان بن جائے گی۔ یہ کوئی خفیہ کام نہیں ہوتا، یہ بالکل قانونی ہے، بس شفافیت کا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ یعنی کہ فارا ہے، جس کے تحت اگر آپ رجسٹرڈ ہوں یا تو وہ ہو، یا لابینگ ڈسکلوجر ایکٹ LDA کے تحت آپ رجسٹرڈ ہوں، اور اگر آپ رجسٹرڈ ہیں تو پھر آپ لابیسٹ یہ جو ہیں یہ آپ کے حق میں بات کر سکتے ہیں، آپ کے لیے آپ کی زبان بن سکتے ہیں، جا کر واشنگٹن میں دروازے کھٹکھٹا سکتے ہیں بہت ہی بااثر لوگوں کے، وہ بااثر لوگ جو پوری دنیا کی پالیسیز بناتے ہیں، پوری دنیا کو چلاتے ہیں۔ پاکستان کے لیے دراصل یہ لابنگ کوئی پرانی نہیں ہے۔ پاکستان کی لابنگ کی بہت پرانی تاریخ ہے۔ امریکہ میں پاکستان لابیز کو ہائر کرتا رہا ہے بہت عرصے سے، تاکہ پاکستان کا نقطۂ نظر امریکہ کے اندر پیش کیا جاتا رہے۔ اس کی چھوٹی سی تاریخ کے اوپر نظر ڈالیں تو 1954 سے لے کر آج تک ہم نے سینکڑوں ملین ڈالرز پانی کی طرح بہائے ہیں۔ ایوب خان کے دور میں کیسیڈی اینڈ ایسوسیٹس، ضیاء الحق کے دور میں کسنجر ایسوسیٹس، 9/11 کے بعد تو ایک طوفان ہی آ گیا۔ لاکی لارڈ، BGR، کیسیڈی، وین سکویوک، 2008 سے 2018 تک صرف ایک فرم کیسیڈی کو 18 ملین ڈالر ادا کیے گئے۔ ہر بار جب F-16 کے اسپیئر پارٹس بلاک ہوئے، جب کیری لیبرمین بل آیا، جب امداد روکی گئی، تو پاکستان نے فوراً فرم ہائر کی اور بلاک کھلوا لیا۔ یہ ہماری ایک پرانی روایت ہے، عادت ہے۔ جو ہی خطرہ دکھائی دیتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ مشکلات بڑھ رہی ہیں واشنگٹن میں، ہم لابینگ فرم کا کانٹریکٹ سائن کر دیتے ہیں۔ اگر بھارت کی بات کریں تو بھارت نے یہ کھیل بہت دیر سے سمجھا ہے، کیونکہ پہلے بھارت رشین بلاک میں تھا، کولڈ وار تھی، اور بھارت کا امریکہ سے اتنا واسطہ نہیں پڑتا تھا، اس لیے 2000 سے پہلے بھارت کا سالانہ خرچ جو لابینگ کا تھا وہ صرف 2 یا 3 لاکھ ڈالر تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ 2004 میں سول نیوکلیئر ڈیل کے لیے منموہن سنگھ نے پہلی بار مہم چلائی۔ BGR اور بابر، گرفت اینڈ راجرز کو 8 ملین ڈالر دیے گئے۔ 2014 میں مودی سرکار آئی تو لابینگ کو وزارت خارجہ کا باقاعدہ شعبہ بنا دیا گیا۔ 2014 سے 2020 تک اوسطاً 6 ملین ڈالر سالانہ خرچ کیے گئے۔ اہم فرمیں جو ہیں وہ کون کون سی تھیں؟ BGR گروپ تھا، اکین گمپ اسٹراس تھا، ایلبرائٹ اسٹون برج گروپ تھا۔ اس کے علاوہ 2020 کے بعد جو خرچ ہے وہ 8-10 ملین ڈالر سالانہ تک پہنچ گیا، کیونکہ چین سے سرحدی تناؤ بڑھ گیا تھا اور کوڈ کو مضبوط کرنا تھا،
اس کا حصہ بنے رہنا تھا اور ایک نیچرل ایلائی کی جو کہانی ہے اس کو ٹو کرنا تھا۔ اب آتے ہیں 2025 کے طوفان پر کہ جناب یہ معاملہ کیا ہوا۔ جنوری 2025 میں جب ٹرمپ دوبارہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے ساتھ تو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، جو ٹریڈ ہے وہ بڑا اس میں انجسٹس ہے، وہ غیر منصفانہ ہے، لوگ ہمیں اپنی ساری چیزیں بھیجتے رہتے ہیں اور ہم سے کوئی چیز منگواتے نہیں ہیں، اور اس میں انڈیا کو بھی انہوں نے نشانے پر رکھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا کے اوپر ٹیرفس لگانے شروع کر دیے، جس میں ہندوستان، پاکستان سب لوگ شامل تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کہی کہ جناب جو ملک روس سے تیل خریدے گا اس پر تو میں 100% تک ٹیرف لگا دوں گا، اور بھارت جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا روسی تیل کا خریدار تھا۔ یہ معاملہ اس تناظر میں تھا کہ یوکرین اور روس کی جنگ جو ہے اس میں روس کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی تھیں، اور پورا ویسٹرن بلاک یہ سوچ رہا تھا کہ جب پابندیاں لگیں گی تو روس کی اکانومی کرمبل کر جائے گی، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ اور خصوصی طور پر ہندوستان جو ہے وہ روس سے جو تیل درآمد کرتا تھا وہ 1% سے 50% تک چلا گیا، اور وہ ان کو روس سستا تیل دے رہا تھا اور ان کو روپوں میں دے رہا تھا، ڈالر کا بھی نقصان ہو رہا تھا، تو امریکہ کو یہ چیز بہت کھٹکی۔ تو اپریل میں پہلے 29%، پھر اگست میں 50% ٹیرف لگا دیا گیا بھارت پر۔ بھارتی سفارت خانے میں ایک ہلچل مچ گئی، ہڑکمپ مچ گیا کہ جناب یہ کیا ہو گیا، اور فوری اقدامات کے لیے بی جی آر گروپ کا ماہانہ معاوضہ 50,000 سے بڑھا کر $1,00,000 کر دیا گیا۔ 10 اگست 2025 کو مرکری پبلک افیئرز $75,000 ماہانہ پر ان کو بھی ہائر کر لیا گیا۔ پھر آل برائٹ ستمبر میں یہ آل برائٹ اسٹون برج کو دوبارہ ایکٹیو کر دیا گیا۔ نومبر 2025 تک بھارتی سفارت خانے نے $14,00,000 سے زیادہ صرف ان 3 فرمز کو ادا کر دیے۔ یہ رقم 2024 کے مقابلے میں تقریباً دگنی تھی، لیکن پھر بھی پاکستان سے 3 گنا کم تھی۔ اب آتے ہیں مئی 2025 کے اس موڑ پر جہاں سے اصل لابینگ کی جنگ شروع ہوتی ہے۔ 2 اپریل 2025 ٹرمپ نے پاکستان پر 29% ٹیرف لگا دیا۔ 8 اپریل 2025 صرف 6 دن کے اندر پاکستان نے $50,00,000 یعنی تقریباً 140 کروڑ روپے کے 6 بڑے کانٹریکٹ سائن کر دیے۔ فرمیں کون کون سی تھیں؟ آرچرڈ ایڈوائزرز تھے، یہ لیڈ فرم تھی، ان کو $15,00,000 دیے گئے۔ اسکوائر پیٹن باکس تھی، ان کو $10,00,000 دیے گئے۔ سیڈن لا گروپ تھا، ان کو $8,00,000 دیے گئے، اور اس کے علاوہ 3 اور بڑی فرمیں تھیں۔ یہ سب فرمز وہ تھیں جو کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ٹرمپ کے قریبی لوگوں کی فرمز تھیں، اور یہ لوگ یہ دعوے کرتے تھے کہ جناب ہمارے ٹرمپ کے ساتھ، اس کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پرسنل تعلقات ہیں، آپ ہم سے بات کریں گے تو ہم آپ کی بات مؤثر طریقے سے اور فوراً کم وقت میں وہاں تک پہنچائیں گے اور آپ کو نتیجے لا کر دیں گے۔ تو جناب نتیجہ کیا نکلا؟ اگست 2025 میں ٹیرف 19% پر اتر گیا۔ $500 ملین کا لیتھیم کاپر کا معدنیات کا معاہدہ بھی مل گیا۔ ٹرمپ نے پاکستان کا نام ہر جلسے میں لینا شروع کر دیا، اور 15 نومبر 2025 کو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو وائٹ ہاؤس میں لنچ پر مدعو بھی کیا گیا۔ وہی ٹرمپ جو 2019 میں کہتے تھے کہ پاکستان نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اب کہہ رہے ہیں پاکستان is doing a fantastic job against terrorism and on trade۔ اب یہ تبدیلی اتفاقیہ نہیں ہے، $50,00,000 کی لابنگ کا کمال ہے۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں جاتے ہیں وہ پاکستان کے اس موقف کی تائید کرتے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کے 6 سے 7 جنگی طیارے گرائے ہیں۔ یہ حقیقت بھی ہے، لیکن امریکی صدر چاہے تو یہ بات نہ کہے، لیکن بار بار اس بات کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا کیس ان کے سامنے بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ ہوا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی گئے ہیں، فلسطین کا معاملہ ہو، کہیں ہو، ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں، چاہے پاکستان کے فیلڈ مارشل کی بات ہو، چاہے پاکستان کے وزیر اعظم کی بات ہو، ہمیشہ کہتے ہیں گریٹ گائز، اسٹرانگ گائز، ایکسلنٹ گائز۔ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ پاکستان نے اپنا کیس اس عدالت میں بہت بہتر طریقے سے لڑا ہے۔ ٹرمپ کے ہاں، ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے ہاں، وائٹ ہاؤس میں یہ جو لابنگ فرمز ہیں، وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں 4 پیسے تے لگ گئے نے پر چیز چنگی بڑھ گئی ہے۔ معاملہ کچھ ہوا ہے جناب کہ ایک اور بھی اس چیز کا پہلو ہے جس چیز پر بھارت میں بہت واویلا مچا ہوا ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ معاملہ کچھ ہوا ہے کہ صرف ملک ہی نہیں، مختلف سیاسی پارٹیاں بھی ان فورمز کو ہائر کرتی ہیں۔ یہ جو فرمز ہیں آپ کی لابنگ فرمز، ان کو ہائر کرتی ہیں، خصوصی طور پر جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں یا زیر عتاب ہوتی ہیں، یا انہوں نے کوئی ایک مخصوص قسم کی کوئی ان کو رزلٹ چاہیے ہوتا ہے واشنگٹن سے۔ پاکستان میں
جب بے نظیر بھٹو اپوزیشن میں تھیں تو ان کے حق میں وہاں پر آرٹیکلز لکھے جاتے تھے، ہاؤس میں سینٹ میں بات کی جاتی تھی، کوئی نہ کوئی ایک ڈیموکریٹ یا ریپبلکن کھڑا ہو کر بات کرتا تھا، انسانی حقوق کی بات ہوتی تھی، کوئی ایک ٹی وی پروگرام ہو جاتا تھا، کوئی ایک انٹرویو ہو جاتا تھا. پی ایم ایل این جس وقت وہ زیر اطاعت تھے تو ان کے حق میں وہاں پر لابنگ فرمز تھیں یہ جو کام کرتی تھیں. وہاں پر کوئی نہ کوئی ڈیموکریٹ یا کوئی ریپبلکن وہ کھڑا ہو کر ہاؤس میں سینٹ میں ان کے حق میں تقریر کرتا تھا. کسی ایک بڑے معتبر جریدے میں کوئی نہ کوئی ایک آرٹیکل لکھا دیا جاتا تھا، کوئی ایک بڑے پروگرام کے اندر کوئی نہ کوئی ایک آدھ سوال ایسا کر دیا جاتا تھا، نیوز میں کوئی ایسا سیگمنٹ رکھ دیا جاتا تھا. اور پھر پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ باتیں ہوتی رہیں کہ انہوں نے بھی وہاں پر لابنگ فرمز کو ہائر کیا ہے تاکہ امریکہ میں ایک ماحول کریٹ کیا جائے. گو کہ انہوں نے سارے کا سارا ملبہ کسی ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک انہوں نے عمران خان نے لہرایا تھا ایک خط اور کہا تھا کہ جی یہ امریکہ نے بھیجا ہے ایک سائفر اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اور بعد میں ان کی جو ٹون تھی وہ امریکہ کے بارے میں کافی دھیمی ہو گئی، انہوں نے اس طریقے سے اگریسو سٹانس نہیں لیا. یہ سب کچھ امریکہ میں جو لابیسٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں، جو لابنگ فرمز ہیں وہ وہاں پر بھی آپ کا کیس لڑتے ہیں اور آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے. اب یہ صرف پاکستان کی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، بھارت میں بھی کانگریس، بی جے پی، آر ایس ایس یہ بھی لابنگ فرمز کو ہائر کرتی ہیں. مسئلے کی بات یہ ہے کہ آر ایس ایس نے حالیہ ماہ میں ایک معاہدہ کیا اور اس سے بھارت میں طوفان برپا ہو گیا ہے کہ جناب یہ کیا کر دیا. جنوری 2025 میں آر ایس ایس نے اسکوائر پیٹرن باگز کو $3,30,000 ادا کیا ہے. یہ وہی فرم ہے جو پاکستان کے لیے ٹیرف کم کروا رہی تھی. بھارت میں قیامت صغرا برپا ہو گئی ہے. کانگریس پارٹی نے شور مچایا ہوا ہے کہ جی یہ سودیشی کا نعرہ لگانے والے آر ایس ایس امریکی فرم کو لاکھوں ڈالر دے رہے ہیں اور اسی فرم کو جو پاکستان کی مدد کر رہی ہے. اب پرزم نے رپورٹ شائع کی تو پورا معاملہ بالکل ایکسپلوڈ کر گیا، لاوا پھٹ گیا. آر ایس ایس نے کہا کہ جناب ہم نے براہ راست نہیں کیا، ایک امریکی تھنک ٹینک کے ذریعے یہ سب کچھ کیا، یہ بڑے تکنیکی تیز لوگ ہیں، انہوں نے ان کے ذریعے کیا ہے. لیکن ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ فارا کے یہ جو ایل ڈی اے کی بجائے آپ نے فارا کے تحت ہونا چاہیے تھا، تو آپ نے ایل ڈی اے سے کیسے کیا؟ اس میں شفافیت نہیں ہے. ادھر بھی انہوں نے 2 نمبری کی ہے، جو میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ یہ 2 ریگولیشنز آپ کو 2 طریقے سے رجسٹر ہو سکتے ہیں، اس میں بھی انہوں نے ڈنڈی ماری ہے. تو ان کے اوپر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے دراصل ان کے 100 سال پورے ہو رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ 100 سال پورا ہونے پر آر ایس ایس والے کہ ہم پوری دنیا میں جانے جائیں. کوئی میں نے آپ کو بتایا نا کوئی ایسا ایجنڈا ہو جو آپ پورا کرنا چاہ رہے ہو، تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ میں، پوری دنیا میں، پوری ویسٹ میں آر ایس ایس کا نام ہو. اب ہندوستان سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے، پوری دنیا جو ہے وہ ہمیں پہچانے کہ ہم کیا ہیں. تو یہ اس کے لیے انہوں نے ان کو لابنگ فرمز کو ہائر کیا اور اسی لابنگ فرم کو ہائر کیا جس کو پاکستان نے ہائر کیا ہوا تھا. خیر اب تک کا ویسے ایک سکور کارڈ دیکھ لیں. 2025 کے 11 مہینوں میں پاکستان نے $50 لاکھ خرچ کیے ہیں، ٹیرف 10% کم ہوا ہے، $500 ملین کا معاہدہ ہوا ہے، ٹرمپ کی انہوں نے حمایت جیت لی ہے، فیلڈ مارشل وائٹ ہاؤس گئے ہیں، ہر کسی فورم کے اوپر پاکستان کا نام لیا جاتا ہے، تعریف کی جاتی ہے. اور وہ جو ایک ہاسٹیلٹی تھی پاکستان کے خلاف، پاکستان کو کہا جاتا تھا یہ دوگلے ہیں، انہیں ہمیں دھوکہ دیا ہے، وہ سارے کا سارا بیانیہ تبدیل ہو گیا ہے. پاکستان کو ایک ڈرائی کلینڈ ایک نیو لائٹ میں دیکھا جا رہا ہے. واشنگٹن میں پاکستان کے کیس کو وہاں سنا گیا ہے، پاکستان نے اپنے لابیز کے اوپر پیسے خرچ کیے ہیں لیکن اپنا نقطہ نظر وہاں تک پہنچایا کہ حضور کہانی اس طریقے سے ہے. بھارت اور آر ایس ایس مل کر $17 لاکھ نے اب تک خرچ کیے ہیں اور اب تو کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوئی بلکہ الٹا آر ایس ایس کے اوپر اسکینڈل بن گیا. پاکستان نے جو ہے ایک تو انہوں نے صحیح وقت پر کام کیا ہے، رقم جہاں لگنی چاہیے تھی وہ صحیح وقت پر صحیح لوگوں پر لگائی ہے اور ان کو صحیح لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے، صحیح فرمز کو ٹارگٹ کیا ہے اور رزلٹ اورینٹڈ انویسٹمنٹس کی ہیں اور اس کے رزلٹس بھی ملے ہیں پاکستان کو. بھارت ابھی تک وہ ایک سفارتی وقار کے جال میں یا ان کی حماقت ہے جس کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں. آخر میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک تجزیہ پیش کر دوں گا، وہ یہ ہے کہ پاکستان فی الحال میدان مار رہا ہے کیونکہ اس نے 3 اصولوں پر عمل کیا ہے. یو ہیو ٹو بی سوئفٹ کہ فوری عمل کریں، آپ پیسہ جہاں لگانا چاہیے وہاں پر لگائیں، وائزلی اسپینٹ منی،
اور تیسرا یہ کہ جو ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن کے قریب لوگ تھے جو کہ واقعی میں ڈیلیور کر سکتے تھے اس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، رائٹ پیپل ہیو بین چوزن. یہ تینوں حکمت عملیاں جو ہیں ان کی وہ کامیاب ہوئی ہیں اور یہی ان کی برتری کا باعث بنی ہے. لیکن یہ برتری عارضی ہے. 2026 میں بھارت ابھی جاگ چکا ہے. امکان یہ ہے کہ بھارتی سفارت خانہ جو ہے اور RSS مل کر 30 سے 40 لاکھ ڈالر سالانہ خرچ کریں گے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ. وہ نئی فرمز ہائر کر رہے ہیں. کارنر سٹون گورنمنٹ افیئرز ہے، اکین گروپ ہے، ہوگن لوولز ہے، اور RSS جو ہے وہ اپنی ایک الگ لابی نیٹ ورک بنانے کا سوچ رہی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی امریکن ہندو فاؤنڈیشن کے ذریعے وہ کچھ علیحدہ کہانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستان کا NRIs کا ایک بہت پاورفل نیٹ ورک ہے امریکہ میں، اور وہ بھی اس کے تھرو اثر انداز ہوگی. پاکستان اگر اسی طریقے سے دانشمندی کے ساتھ اور اسی سپیڈ کے ساتھ اور رائٹ ٹائم، رائٹ پیپل سلیکٹڈ، رائٹ اماؤنٹ اسپینٹ، اگر اسی پر چلتا رہا تو 2026-27 میں بھی مزید ان کو 10-12 ملین خرچ تو کرنے پڑیں گے اگر انہیں اسی ٹریک کے اوپر رہنا ہے. طویل المدتی اگر دیکھا جائے تو امریکہ بھارت کو چین کے مقابلے میں ترجیح دے گا، اس کے لیے اس کو بھارت کی بھی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم شارٹ ٹرم بات کریں تو پاکستان نے فی الحال پورا فیلڈ جو ہے وہ جیت لیا ہے. معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ دراصل بہت سے لوگ آپ میں سے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ پاکستان کے بارے میں کم بات کرتے ہیں اور باہر کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ ساری کی ساری پالیسیاں، سارے کا سارا اسکرپٹ وہاں پر لکھا جاتا ہے. یہاں پر صرف اور صرف اس کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے. وہاں پر پالیسیز بنتی ہیں اور وہ ٹرکل ڈاؤن کر کے ان کا ایفیکٹ یہاں پر آتا ہے. یہاں کی اپنی لوکل بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے مضمرات ہیں، وہ چیزیں چلتی ہیں. لیکن یہ بات آپ کو بتانی چاہیے، پتہ چل جانی چاہیے اس بات سے کہ وہاں پر اگر اتنے کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، کس لیے کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ دے میٹر، اور وہاں کی پالیسیز میٹر کرتی ہیں. وہاں کیا ہو رہا ہے اس کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں. اس لیے حضور معاملہ کچھ یوں ہے کہ یہ جو جنگ ہے لابینگ کی، یہ بتاتی ہے کہ 21ویں صدی میں طاقت کا اصل ہتھیار بندوق نہیں ہے. آپ کے تعلقات کیسے ہیں، آپ اپنا نقطۂ نظر دوسرے تک پہنچاتے کیسے ہیں، کس طریقے سے پہنچاتے ہیں، کس زبان میں پہنچاتے ہیں اور کس کے ذریعے پہنچاتے ہیں. جنگ لابینگ کانٹریکٹس کی ہے. جو ملک تیزی سے صحیح رقم اور صحیح دروازے پر کھٹکھٹائے گا وہی جیتے گا. فی الحال پاکستان نے یہ سبق پڑھ لیا ہے، بھارت ابھی تک سویا ہوا ہے، شاید جاگ رہا ہے. تو یہ اب تک کی ساری کہانی ہے. دس از آل وٹ واز دیئر ان دس وار، لابنگ وار. میں نے سوچا آپ کو اس کے بارے میں اپڈیٹ کرتا چلوں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.